اس محنت کے کام کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، القاسم حبیب اللہ، یہ مزدوروں کے لیے، محنت کرنے والوں کے لیے اور پسینہ بہا کر حلال کمائی کرنے والے اور اپنے بچوں کو صحیح اور جائز رزق پہنچانے والے مزدوروں کے لیے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی سند دی، القاسم حبیب اللہ، کہ محنت کی کمائی کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب وہ جو ان کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے اور ہاتھ کی جو کھال سخت ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ جملہ سنا، اندر سے طبیعت ان کی منور ہو گئی اور اندر سے ان کو خوشی محسوس ہونے لگی۔ مزدوروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیف اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، مجھے یہ بتلائیں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میرا کردار کیسا ہے، میں اچھوں میں شامل ہوں یا بروں میں شامل ہوں۔ دیکھو یہ ہم سب کو فکر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اپنے بارے میں غور کرتے رہیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ تو ایک صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں، میں نے اچھا کیا یا غلط کیا، میرا رویہ کیسا ہے، میرا کیریکٹر کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا رہن سہن کیسا ہے، میں اپنے بارے میں جاننا چاہوں تو کیسے جاننا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت، کہ تم اپنے پڑوسیوں سے جب یہ سنو کہ تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ یہ اچھا انسان ہے، تمہیں کہہ رہے ہو کہ تم اچھے انسان ہو، تو پڑوسیوں کی بات کو تم اپنے لیے سند ماننا اور پڑوسیوں کی کہی ہوئی بات کو اپنے لیے سرٹیفکیٹ ماننا کہ پڑوسیوں نے اگر یہ کہہ دیا تم اچھے ہو تو واقعی تم اچھے ہو۔ اور اگر تمہارا پڑوسی تم سے پریشان ہے، وہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، اس کا رہن سہن اچھا نہیں، اس کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں، اس کو اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں ہے، اور اس کے بچے نشے میں لگے ہوئے، اس کے بچے آوارگی میں لگے ہوئے، اگر تمہارا پڑوسی تم سے پریشان ہے اور وہ تم سے اطمینان کا اظہار نہیں کرتا ہے، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ، جب پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے نہیں ہو، تو پھر کوشش کرو اچھے بننے کی، ابھی تمہارے کردار میں، تمہارے کیریکٹر میں کمی ہے۔ تو اپنے کو اچھا ثابت کرنا، اچھا سمجھنا اور اپنا ہی جائزہ لینا کہ میرا رہن سہن، میرا طور طریق، میرا رویہ، میرے اخلاق، میرا برتاؤ کیسا ہے، تو اپنے پڑوس والوں کی باتوں کو سنو کہ پڑوس والے کیا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک طبقے کے ساتھ انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کا طریقہ ہم سب کو بتایا اور سکھایا۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ ہو، اور مسلمانوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، تو اس کے لیے آقا فرماتے ہیں تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّىٰ۔ یہ کہا صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ، تم مومنین کو آپس میں دیکھو گے، تَرَاحُمِهِمْ، وہ آپس میں رحم و کرم کے ساتھ رہتے ہیں، وَتَعَاطُفِهِمْ، آپس میں مہربانی کے ساتھ رہتے ہیں، وَتَوَادِّهِمْ، اور آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں رہتے تو ہمیں رہنا چاہیے۔ آقا اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان وہ آپس میں رحم اور کرم کے ساتھ، نرمی اور محبت کے ساتھ، مہربانی اور میل جول کے ساتھ میں رہتے ہیں، اور ایسا میل جول اذا اشتكى عضو، جیسے کوئی جسم کا کوئی حصہ ہو اور جسم کے اس حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو پورا جسم پریشانی محسوس کرتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے،
اور کبھی ہاتھ ادھر پھینکتا ہے، کبھی پیر ادھر ادھر کرتا ہے، کبھی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی آنکھ سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، کبھی لیٹتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی اٹھ کر کے چلنے لگتا ہے، رات بھر اس کی یہ حالت رہتی ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو درد تو پیٹ میں ہے، لیکن اس درد کو کس کس نے محسوس کیا؟ پیروں نے بھی محسوس کیا، ہاتھوں نے بھی محسوس کیا، آنکھوں نے بھی محسوس کیا، سر نے بھی محسوس کیا، دل نے بھی محسوس کیا، اور آنکھوں نے اپنی نیند گوا دی، آنکھوں نے اشک برسا دیے، ہاتھ ادھر ادھر ہلتے ڈولتے رہے، اور وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ درد تو ایک جگہ ہو رہا تھا، لیکن اس درد میں پورا جسم شریک ہو رہا تھا۔ تو جیسے انسان کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے اور اس درد میں پورا جسم شریک ہو جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں رہنا چاہیے کہ کسی ایک جگہ کا مسلمان پریشان ہے، کہیں کسی ایک جگہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، کہیں کسی ایک جگہ مسلمان کسی پریشانی کے حال میں آ گئے ہوں، تو دوسری تمام جگہ کے لوگوں کے، تمام جگہ کے مسلمانوں کے دل دھڑک جانے چاہیے۔ فلسطین میں رہنے والا اگر کوئی مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر اس پر حالات آ رہے ہیں، سعودی عرب میں رہنے والا کوئی مسلمان اگر مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہے، یہاں ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے۔ یہ ایمانی رشتہ ہے۔ یہاں برادران وطن کے ساتھ بھی پیار اور محبت کے ساتھ میں رہنا ہے، اور یہ مذہب ایک ملک کا نہیں، یہ عالمی مذہب ہے۔ جب یہ عالمی مذہب ہے تو عالمی طور پر ہماری طاقت اور قوت کھل کر کے سامنے آنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ کا مسلمان خوش ہے، ہم اس کی خوشی میں شریک ہوں، اور اگر کسی جگہ مسلمان تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، حالات میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمارے دل میں اس کی کثرت محسوس ہونی چاہیے اور اس کا درد ہمارے دل میں آنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے آپس میں رہن سہن کے طور طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ کی سیرت لامتناہی، کس کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، کیا رویہ کرنا ہے، کیا برتاؤ کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو مالکانہ حق رکھتے ہیں، کسی جگہ ڈائریکٹر ہیں، کسی جگہ مینیجر ہیں، کسی فرم کے یا کسی محکمے کے وہ مالک ہیں، ان کو یہ حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھنا، اپنی زبان کو اور اپنے لہجے کو ان کے لیے نرم رکھنا، وقت پر ان کی مزدوری دے دینا، وقت پر ان کی اجرت دے دینا، اور جو وقت ان کا طے ہوا ہے اس وقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا۔ اگر وقت سے زیادہ کام لو تو اس کا بھی محنتانہ انہیں دے دینا۔ اور جو کسی کے انڈر میں رہ کر کے کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، ورکر ہیں، ملازم ہیں، خادم ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارا وقت امانت ہے، تم جس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہو، جو تمہارا اس سے وعدہ ہوا ہے وہ ایگریمنٹ پورا نبھانا۔ اگر 8 گھنٹے کی تم نے اس سے بات کی ہے تو 8 گھنٹے پورا کام کرنا۔ جب تم پورا کام کرو گے تو پوری محنت لینا اور پوری اجرت لینا تمہارے لیے درست ہوگا۔ ہر طبقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ شوہر اور بیوی کے آپس کے معاملات، ماں اور بیٹے کے آپس کے معاملات، باپ اور بیٹوں کے آپس کے معاملات، ساس اور بہو کے آپس کے معاملات بہتر سے بہتر ہوں، اچھے سے اچھے ہوں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت پر ہم نظر ڈالیں، ہر پہلو سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اور ہمیں تو بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس طرح کے ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کچھ کام ہمیں کرنے کے ہیں۔ پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے طریقے زندگی کو اپنے طریقے زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ہر موقع کا جو آپ کا طریقہ ہے وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی منقول ہے، آپ نے
اپنے طریقے کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البر والہیبت فی قلوب الفجر والثقۃ فی الدین والسعۃ فی الرزق۔ 4 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، ہر نیک شخص کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈالتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم۔ اللہ ہر ایک کے دل میں اس کی محبت ڈالیں گے۔ وہ جس راستے سے گزرے گا، لوگ محبت کی نظر سے اسے دیکھیں گے۔ وہ جس سے کوئی بات کہے گا، لوگ کان متوجہ کر کے اس کی باتوں کو سنیں گے، دل سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اور جتنے بدکردار ہیں، بگڑے ہوئے اوباش قسم کے لوگ ہیں، ان سب پر اس کا رعب طاری ہونے لگے گا جو سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور جو سنتوں پر اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، تیسرا انعام اس کا یہ ہے کہ اس کو دین میں مضبوطی اللہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی کر دیں گے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے اس کو رزق کہاں سے دیا ہے، کیسے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سنت پر عمل کرنے کے بڑے فائدے، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے۔ 2-4 منٹ اور بات کر کے میں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہم اپنے دل میں چاہتے ہیں، اور ہم خود اگر اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، اور تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ تمام سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ خصوصی عمل یہ کریں کہ دن بھر میں 100 مرتبہ تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ ابھی خطیب صاحب توجہ بھی دلا رہے تھے کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ کوئی 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 اجر، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، وہ 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، اس کی حاضری نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لگ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کر کے درود نبی علیہ السلام کی دربار میں پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص نے آپ پر درود پڑھا۔ ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی نام لے کر کے اور اس کے ابا کا نام لے کر کے فرشتے یہ پیغام پہنچاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں شخص نے، جو کہ فلاں کا بیٹا ہے، آپ پر درود پڑھا۔ اس طرح درود شریف پڑھنے سے ہماری اور آپ کی حاضری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگ جائے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما ہو یا سامنے کی طرف بیٹھے ہوئے ہوں، ہر ایک کے دل کی یہ چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور محبت کا معاملہ کرے۔ بعض ایسے بھی ہیں، چھوٹی عمر کے بھی ہیں، بڑی عمر کے، جو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں اور ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ابا کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں۔ تو ایک بزرگ نے یہ کہا، حسن سلوک کرنے کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ درود شریف پڑھا کرو۔ اب درود شریف پڑھنے سے باپ کے ساتھ کیسے حسن سلوک ہوگا؟ تو باپ کے ساتھ حسن سلوک ایسے ہوگا کہ فرشتے اس کا اور اس کے باپ کا نام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو یہ شخص درود شریف پڑھ کر کے اپنے ابا کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کروا رہا ہے، یہ اس کے باپ کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے۔
درود شریف پڑھنے کے جہاں بہت سے فائدے ہیں یہ بھی فائدے۔ اسی طرح ہر انسان پریشان ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی الجھن ہے، کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کسی سے پوچھو تو کوئی یہ کہتا ہے کہ کاروبار نہیں چلتا ہے، کسی سے پوچھو تو وہ یہ کہتا ہے کہ بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، کسی کے گھر میں 2-4 لوگ بیمار ہیں، کہیں گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، کوئی قرضے میں الجھا ہوا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، طرح طرح سے لوگ پریشان ہیں، دماغ پر بوجھ رہتا ہے، اور بعض مرتبہ اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ نیند میں چونک کر کے اٹھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی رات بھر نیند نہیں آتی، پریشانی۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ درود شریف اگر پڑھنے کا اہتمام کریں، دل میں نورانیت حاصل ہوتی ہے اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ سب کام کو اللہ بنا دیں گے، لیکن یہ جو بے چینی ہے، یہ بے چینی درود شریف کی برکت سے ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کا بھی خوب سے خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ درود شریف ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینا ہے۔ ابھی تک تو جو بات ہو رہی تھی، یہ بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متعلق، آپ کے اخلاق سے متعلق، آپ کی تعلیمات سے متعلق۔ کچھ باتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے آپ کی ذات سے۔ امت پر دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو بھی محفوظ کرے اور آپ کی ذات کو بھی محفوظ رکھے، آپ کی بات بھی محفوظ کرے اور آپ کی ذات بھی محفوظ رکھے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت پر بات ہو، آپ کی صورت کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک ہے آپ کی ذات کا تذکرہ کرنا کہ جو سیدھے سیدھے آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور وہ خوبیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دی ہیں، دنیا میں کوئی ان کا شریک اور سہیم نہیں ہے، اس میں حصے دار بننے یا کسی کو حصے دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو امت کی ذمہ داریاں اس وقت بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ڈاکہ ڈالے، یعنی کہ آپ کو نبی بنا کر کے، بلکہ آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ سے پہلے تو بہت سارے انبیاء آئے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ آپ سے پہلے بہت سے نبی پیدا بھی ہوئے، دنیا میں آئے بھی، لیکن آپ کے آنے کے بعد مہر لگ گئی، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی دنیا کے لیے آخری نمونہ ہیں، اور کافی اور شافی نمونہ ہیں۔ آپ کے اخلاق کے بعد اب کسی اور اخلاق کی، آپ کی تعلیم کے بعد کسی اور تعلیم کی، آپ کے مشن کے بعد اب کسی اور مشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ کے آنے کے ساتھ ساتھ جو اخلاق کا، عادات کا، کردار کا اور لوگوں کے رہن سہن کا جو اچھا طور و طریق ہو سکتا تھا، اس سب کا اختتام ہو گیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دنیا میں جو مجھے بھیجا گیا ہے یہ مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ کچھ نہ کچھ اخلاق کی تعلیم دیتے رہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں کچھ نہ کچھ تعلیمات دی۔ آپ علیہ، اور یہی نبیوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد تھا کہ وہ انسانوں کو کے لیے نمونہ بنے اور ان کو اچھے اخلاق، اچھی عادات اور اچھے اطوار بتلائیں۔ ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے، امت کی رہنمائی اپنے اپنے وقت میں کرتے رہے، لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے اور صحیح راستہ بتاتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ضرورت ہی نہیں رہی، آپ نے اخلاق کے اور تمام سلسلوں کو آپ نے مکمل کر دیا، اب ضرورت باقی نہیں رہی، تو آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، کوئی نبی پیدا ہوگا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا ہونے گا نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دیکھو اس کو کہا جاتا عقیدہ ختم نبوت،
اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. اور عقیدہ جو لفظ ہے یہ عقیدہ لفظ بنا ہوا عقدن سے, اور عقدن کے معنی آتے گرہ لگانا, گانٹھ لگانا. کسی چیز میں جب گانٹھ لگا دی جاتی ہے اور گرہ لگا دی جاتی ہے تو پھر اس سے مضبوطی آ جاتی ہے. جہاں گرہ لگا دی جاتی ہے وہاں مضبوطی آتی ہے, استحکام ہوتا ہے. تو عقیدہ ختم نبوت یعنی نبوت کے ختم ہونے پر گانٹھ باندھ لینا اور گرہ لگا دینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں, نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والے یا نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. آپ کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کوئی نبی پیدا ہونے والا بھی نہیں. ایک موقع پر آپ نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي کہ میری امت میں میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں. دیکھو یہ سننے اور سمجھنے کی بات ہے. جب جو کچھ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہمیں چڑھتے سورج سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ سورج جتنا یقینی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ چاند جتنا یقینی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے زیادہ یقینی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, ان کی بشارتوں کا اور ان کے وعدوں کا پورا ہونا. جب آپ نے کہہ دیا تو ایسا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ 30 جھوٹے آ کر کے کیا کریں گے, ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. دنیا میں 30 مرتبہ ایسے مواقع آئیں گے. حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف رکھتے ہیں. ختم نبوت پر الحمدللہ ان کا بڑا اچھا سلسلہ ہے, بڑا کام ہے, دور دراز تک ان کے اسفار ہوتے ہیں. مولانا ایوب صاحب شاید کسی وجہ سے گئے ہیں, ان کے بارے میں بھی ہمیں اس طرح کی کارگزاریاں ملتی رہتی ہیں. یہ ختم نبوت کا جو کام ہے یہ ہم سب کے عقیدے کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو 30 جھوٹے اس امت میں آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کا نبی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بالکل صاف کر دیا اور بالکل معاملہ ختم کر دیا کہ کوئی نبی اب پیدا ہونے والا نہیں. آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی. دیکھو اس میں بھی جو لفظ ہے یہ قبلی کا لفظ ہے, اس لیے کہ بعد میں تو کوئی پیغمبر پیدا ہونے والا ہی نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے ہیں ان سب نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے بہت خوبصورت ایک مکان بنایا ہو, اس پر تہ بتہ اینٹیں جمائی ہوں, ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی ہو, خوبصورت اور عالی شان محل اس نے بنا کر کے تیار کر دیا. اب لوگ اس کے محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ہر ایک اس محل کو غور سے دیکھتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ یہ پورا محل تو بہتر ہے, یہ اینٹ کی جگہ اگر ایک اینٹ یہاں لگا دی جاتی تو یہ محل اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا اور مکمل ہو جاتا. صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. یہ ایک اینٹ کی جگہ اگر یہ بھی پور کر دی جاتی تو یہ محل مکمل بھی ہو جاتا اور شاندار اور خوبصورت بھی ہو جاتا. بہت سے لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کے خوبصورت محل کو اور دیکھ کر کے یہی کہتے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو محل ہے یہ محل یہ نبیوں کا سلسلہ ہے, نبیوں کا سلسلہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی ایک عمارت تیار کی, لیکن ایک نبی کی جگہ اس میں خالی رہ گئی جیسے عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی. تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی کی جگہ خالی رہ گئی اور وہ میں ہوں جس کے ذریعے سے اس عمارت کو مکمل کیا گیا. ختم بی النبیون, میرے ذریعے سے نبوت کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا گیا اور میرے ذریعے سے اس عمارت کو مکمل کر دیا گیا. تو ایک ہی
اس محل میں ایک ہی اینٹ کی جگہ تھی، ایک ہی اینٹ رکھی جائے گی، دو نہیں رکھی جا سکتی اس میں۔ تو اس سلسلے انبیاء میں نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تو وہ عمارت اور وہ سلسلہ مکمل ہو چکا تھا، ایک ہی نبی کی جگہ تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ جگہ پر ہو گئی۔ اب اس سلسلے میں مزید کسی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا انا العاقب، میں العاقب ہوں۔ العاقب کس کو کہا جاتا ہے؟ خود آپ نے تعارف کروایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے، کوئی نبی دنیا میں پیدا نہ ہو، اس کو عاقب کہا جاتا ہے، اور میں عاقب ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری نبی ہے، یہی ہمیں ماننا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کہیں سے اس طرح کی باتیں ہمیں سننے میں آئے کہ پچھلے زمانے میں کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا، یا موجودہ زمانے میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا آئندہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، ہمیں سننے میں آئے، پڑھنے میں آئے، چرچوں میں یہ بات آئے، تو سمجھ لینا کہ وہ 30 میں سے ایک ہے، وہ 30 میں سے ایک ہے۔ جن 30 کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے آئیں گے، تو اگر یہ سنیں کہ کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پہلے کر لیا تھا، 2 سال پہلے کر لیا ہو، 20-25 سال پہلے کر لیا ہو، 60-70 سال پہلے کر لیا ہو، 100-200 سال پہلے کر لیا ہو، جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہو، سمجھ لیں کہ وہ 30 میں سے ایک ہے۔ ابھی اگر کہیں کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو بھی ہم یہ سمجھیں کہ وہ 30 میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک نبی آئیں گے، میں بار بار آپ کے سامنے جو لفظ ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ نبی پیدا نہیں ہوں گے، ایک نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی نبوت کے ساتھ اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت کے انسانوں کی یہ سعادت ہوگی جو ان کا زمانہ پائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس دنیا میں آئیں گے، اپنی نبوت کے اعزاز کے ساتھ میں آئیں گے، نبوت سے جو ان کو سرفراز کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام ہے، اسی انعام اور اسی عہدے کے ساتھ دنیا میں وہ تشریف لائیں گے، لیکن نیا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صلاحیت عمر میں موجود ہے، عمر نبی ہوتے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ اس لیے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس کو ہم گرہ لگا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ گنجائش، اور اگر کوئی آ کر کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں اپنے دعوے کو ثابت کرے، کتنی ہی رنگ برنگی اس کی تحریریں ہوں، اور کتنا جازب اس کا اسلوب تحریر ہو جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں چھپ جاتا ہو، اور اس کی تقریر کتنی ہی پرکشش ہو کہ سننے کے ساتھ ساتھ دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہو، لیکن یہ سب فراڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد اب کسی نبی کی نہ گنجائش ہے اور نہ ضرورت۔ یہ بار بار اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ اب کچھ پچھلے چند سالوں سے اس طرح کی محنتیں عام ہو رہی ہیں، اس طرح کے فکروں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور لوگ تیزی کے ساتھ اس طرح کے مشن کے لپیٹ میں آ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کسی نبی کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہو یا کسی کو معلوم ہو کہ کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ کے واسطے ایسے عمل سے توبہ کریں، اور جس نے ایسا کر لیا ہو معلوم ہو تو اس کے پیر پکڑوا کر کے اس سے توبہ کروا لیں، اور اس کو بتلائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں کہ جن کی نظر کرم پڑے گی تو بخشا جائے گا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جن کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے گا اور چپک جائے گا تو تجھے عافیت مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کی شخصیت اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے جوڑنے کی اور ایسے شخص کو جوڑنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو اللہ اپنے فضل سے اصلاح فرما کر صحیح باتیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں پیوست فرمائے۔ ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی سنت کو اور آپ کی شخصیت کو پڑھنے کا اہتمام کرنا، پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ آپ علیہ السلام کے حالات اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ جب ہر زبان میں آپ کے حالات، آپ کی سیرت موجود ہے تو اس کو ہم اس کو پڑھیں گے، ہمارا ذہن بھی کھلے گا، دل بھی منور ہوگا اور زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہم سب کو حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو اور ان تمام بہنوں کو، بڑی عمر کی خواتین کو جو ان باتوں کو سن رہی ہیں، سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، سب کی زندگیوں میں اللہ تبدیلی اور انقلاب لائے اور ہم سب کو اس دین متین کا محافظ اور محب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔